بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو میں نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ان دیہاتی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے گائے وغیرہ رکھی ہوئی ہے یا جن کے پاس بھینس وغیرہ ہے، یعنی کہ وہ ہمارے زمیندار بھائی اور کسان حضرات جو ہیں وہ صرف اس نسخہ کو بنا سکتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے گائے کا ہونا ضروری ہے یا البتہ بھینس کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کسی شہری بابو نے یہ نسخہ بنانا ہو تو پھر اس کو گھر میں بکری وغیرہ جو ہے وہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے لیے بالکل فریش اور جو تازہ دودھ ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ نسخہ جو ہے یہ بڑے کمال کا نسخہ ہے، تو میں یہ نسخہ آپ کی خدمت میں بغیر تمید کے پیش کرتا ہوں۔ اس میں کرنا کچھ یوں ہے کہ نمبر 1، گوند کتیرا لینا ہے تقریباً 1 چٹان، اور اسی طرح 1 چٹان جو کیکر کی گوند ہوتی ہے، ببول کی جو گوند ہوتی ہے وہ بھی 1 چٹان لینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس بگول کا جو چھلکا ہے وہ 1 چٹان لینا ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ نے موسلی جو ہے وہ سفید لینی ہے۔ اگر انڈیا والی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، وگرنہ پاکستانی موسلی سفید جو ہے وہ 1 چٹان لینی ہے۔ اور 5ویں چیز اور آخری چیز جو ہے وہ کوزہ مصری لینی ہے آپ نے۔ یہ 5 چیزیں آپ نے بدل لینی ہیں، تقریباً 1 چٹان لے لیں آپ۔ تو جو 4 چیزیں ہیں ان کو آپ اچھی طرح صاف کریں اور اس کے بعد ان کو کوٹ پیس کر امن دستہ سے اس کا پاؤڈر بنا لیں، لیکن جو اس گول کا چھلکا ہے وہ جو ہے اس کو نہیں آپ نے کوٹنا، اس کو آپ سالوں میں رہنے دیں، اور اس کے بعد اس کو ان 4 چیزوں کے اندر وہ بھی مکس کر دیں۔ اب یہ 4 چیزیں جو ہے جب اس گول کا چھلکا ان کے اندر مکس ہو جائے گا تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے محفوظ کر لینا ہے، کسی بھی ڈبے وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لیں، اور تقریباً 6 ماشا یعنی آدھا تولہ 5 گرام تک آپ نے روزانہ بلا دھاگا، یہ سفوف جو ہے یہ کوئی مٹی کا پیالہ وغیرہ ہو، دیسی مٹی کا پیالہ ہو، تو اس کے اندر آپ نے یہ تقریباً 5 گرام جو ہے سفوف وہ ڈال کر تو تازہ پانی جو ہے اس کے اندر ڈال دیں۔ پانی جو ہے وہ لبالب نہیں بھرنا، تقریباً تھوڑا سا حصہ جو ہے پیالے کا وہ آپ نے خالی رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے میڈیسن جو آپ نے بھگو کر رکھی ہے، اب صبح اٹھ کر اگر گائے ہے یا بھینس ہے یا بکری وغیرہ ہے تو اب اس کو دھونا ہے، یعنی اس کو جب جیسے دودھ نکالتے ہیں تو جب وہ دودھ نکالیں تو دودھ کی جو داریں وغیرہ ہوتی ہیں وہ آپ نے اس پیالے کے اندر مروا لینی ہے یا خود مار لینی ہے۔ تو تازہ دودھ کی جو داریں وغیرہ جو ہے وہ چاہے وہ بکری کے دودھ کی ہو، چاہے وہ گائے کے دودھ کی ہو، چاہے وہ بھینس کے دودھ کی، وہ جو داریں وغیرہ جو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں وہ مروا لینی ہے، اور اس سے آپ نے پھر ایسے کرنا ہے کہ وہ جو پیالہ ہے وہ لبالب وہ بھر جائے، تو وہ اسی وقت آپ نے گرم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر کے کسی چمچ وغیرہ کے ساتھ تمام میڈیسن کو تو وہ نوش کر لینا ہے۔ یہ روزانہ کا ناشتہ ہوگا، جو آدمی یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ مولد منی ہے، اور اس سے جریان اور اطلاع جو ہے وہ فوراً دور ہو جاتا ہے، اور اس سے جو جسم کے اندر صفرا وغیرہ جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، وہ بھی گرمی کا جو صفرا ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ اس سے خارج ہوتا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے تمام ضعف بعد کے جو امراض وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو جسم کے اندر مرد کے جو پوشیدہ کمزوریاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے استعمال کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے رفع ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر،
اس کے دوران کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ گرم چیزیں جو ہیں وہ آپ نے فاسٹ فوڈ والی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کرنی. تو اس سے کہوں آپ کو فائدہ ہوگا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.